جماعت اسلامی کی جو سیاست ہے وہ پورے پاکستان میں ایک معتبر سیاست سمجھی جاتی ہے. دینی سیاسی جماعتوں میں ایک بڑا نام ہے جماعت اسلامی کا, بڑا کام ہے, تنظیمی اعتبار سے بھی اچھی ایک پہچان رکھتی ہے جماعت اسلامی. لیکن 2018 میں جو فیصلہ ہوا کہ متحدہ مجلس عمل میں شمولیت اختیار کر لی جائے, اور پھر اس کے بعد ابھی 4 ماہ ہی گزرے ہیں, 4 ساڑھے 4 ماہ, کہ ابھی علیحدگی بھی ہو گئی ہے. یہ معاملات ہے کیا ہیں اور اصل جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ دینی جماعتوں کے درمیان, مذہبی جماعتوں کے درمیان اچھے روابط ہو, فاصلے نہ ہو, اچھے تعلقات ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آج سے نہیں, شروع دن سے ہی ہم نے کبھی بھی کسی دینی جماعت کے, کسی قائد رہبر کے سخت جواب بھی نہیں دیا. اور ہمیشہ یہی خواہش ہے کہ ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہو, اچھے تعلقات ہو. جی. جہاں تک متحدہ مجلس عمل کی بات ہے تو جماعت اسلامی نے متحدہ مجلس عمل میں اس لیے شمولیت اختیار کی کہ الیکشن کا ایک مرحلہ تھا اور ہم چاہتے تھے کہ تمام دینی جماعتوں کا ووٹ ایک باکس میں جمع ہو. جی. لیکن ظاہر ہے جس طرح نتیجہ نکلا, اس بار متحدہ مجلس عمل بند تو گئی, جی. لیکن جو جماعت اس میں شامل ہو گئی ان کے مختلف دھڑے تھے اور وہ دھڑے ایک نہیں ہو سکے. مثلا JUP بھی جی. مختلف گروپوں میں تقسیم تھی, اس طرح جمعیت اہل حدیث بھی مختلف گروپوں میں تقسیم تھی, اور خود مولانا سمیع الحق صاحب بھی جو دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی متحدہ مجلس عمل کا حصہ نہیں بن سکے. جی. اور الیکشن ہوا لیکن اس کے جس طرح رزلٹ آئے وہ ہمارے توقعات کے مطابق نہیں آئے. بہت ساری وجوہات ہے, اس وقت ان پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی ہماری شورا ہوئی ہے جی. اور اس میں اس پر اتفاق کیا ہے کہ ہم متحدہ مجلس عمل اور اس سے باہر بھی جو دینی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ روابط رکھیں گے. دینی ایشوز, قدریاتی ایشوز جو اس وقت درپیش ہے جی. اس پر ہم ہمیشہ انشاءاللہ ایک وقت کے ساتھ رہیں گے. لیکن ہمارے کارکنان کا اور ہمارے تمام اجتماعی اداروں کا یہ موقف ہے کہ ہمیں جو سرگرمیاں کرنی ہیں جماعت اسلامی کے نام سے ہو, جماعت اسلامی کی جھنڈے کے ساتھ ہو, جماعت اسلامی کی شناخت سے ہو جی. اور اپنی نشان سے ہو, اس کی بہت ساری وجوہات ہے. لیکن بنیادی مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ اس وقت کوئی الیکشن درپیش نہیں ہے. جی. جنرل الیکشن بھی ختم ہوا اور اس کے بعد ضمنی الیکشن بھی ختم ہو گئے. لہذا اب ہم نے تنظیمی کام اور اپنی دعوت کی کام اور اپنی تربیت کی کام پر توجہ دینی ہے, اور ساجد الحق ہمارا صاحب. کام جی بالکل صرف ساجد الحق صاحب, الیکشن تک آپ کو محدود ہے بھی نہیں. بالکل آپ کو تربیتی کام پر بھی توجہ دینی ہے, میں یہ بھی ساتھ میں. پروفیسر صاحب میں عرض کروں کہ جی. الیکشن ہمارے کام کا ایک حصہ ہے, بالکل. اس کے علاوہ تعلیمی کام ہے, تربیت کا کام ہے, خدمت کا کام ہے, جی. جی. اور قرآن کریم کی دروس کو عام کرنے کا کام ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا کام پہلے کی طرح رواں دواں ہو, جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, عزم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. اور اس وقت ہماری سوسائٹی کی یہی ضرورت ہے کہ ہم دعوت اور تربیت اور تنظیم سازی پر توجہ دیں. تو ساجد الحق صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ تربیتی کام تو جماعت کا بہت زیادہ ہے, عام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے سیاست میں بھی آپ لوگوں نے قدم رکھا ہوا ہے, تو سیاسی سرگرمیاں بھی تو آپ جاری رکھیں گے. سیاسی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں گے جماعت اسلامی کے نام سے. جس طرح ابھی یہ جو 5 فروری کشمیر ڈے ہے جی. یہ انشاءاللہ تعالی آ رہا ہے, تو پوری طرح ہم نے اس کے لیے تیاریاں کی ہے. جی. تو جو بھی قومی ایشوز ہو, ملی ایشوز ہو یا امت کے مسائل ہو, اس پر ہم بات کریں گے, لیکن جماعت اسلامی کے جی. نام سے اور جھنڈے کے ساتھ کریں گے. ہمارے اچھا, کارکنوں کی یہ یہ خواہش بھی ہے. فرمائیے گا کہ باقی مولانا فضل متحدہ الرحمان کی مجلس عمل جماعت کی کے طرف علاوہ سے بھی آپ سے کچھ رابطے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو منانے کی کہ آپ واپس آ جائیں متحدہ مجلس عمل میں؟ نہیں, یہ پریشان منانا تو وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی پریشان ہو جائے. ہم پریشان اچھا. نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں, اور اس فیصلے کے بعد بھی ہمارا آپس میں رابطہ ہوا ہے. اس کے علاوہ ملی یکجہتی کونسل میں بھی MMA کے علاوہ بہت ساری جماعتیں شامل ہیں, اس میں مختلف مسلکوں کے لوگ شامل ہیں. ان سب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. بلکہ جماعت اسلامی کا سیکرٹری جنرل
لیاقت بلوچ صاحب یہ ملی یکجہتی کونسل کا سیکرٹری جنرل بھی ہے. اس طرح ایک اور اتحاد ہے دفاعی پاکستان کونسل جو مولانا سمر حق صاحب لیڈ کرتے تھے, ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے روابط ہیں, بلکہ جناب لیاقت صاحب ان کے سیکرٹری جنرل تھے اس اتحاد کا بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام دینی جماعتوں کے ساتھ, مذہبی جماعتوں کے ساتھ اور دینی شخصیات کے ساتھ ہمارے اچھے روابط ہیں. یعنی شورا کے بعد بھی میری ملاقات ہوئی جناب طارق جمیل, مولانا طارق جمیل صاحب سے. ہمارے منصورہ میں تشریف لائے جامع الرشید کے محترم مولانا عبدالرحیم صاحب سے, اور مسلسل ہم آپس میں رابطے ہیں. ہمارے بہت سارے ایشوز ایک ہے, اور انشاءاللہ اس